کہتے ایک مرتبہ ایک بزنس مین نے خواب دیکھا کہ ایک کہیں جا رہا تمہاری کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے جو پھلا فروش پھل بیچتا ہے اسے عمرہ کروا دو۔ جاگنے پر بزنس مین نے وہ خواب اچھی طرح یاد کیا، لیکن اس نے اپنا مہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن اگلے 3 روز اسے مسلسل وہی خواب آنے لگے تو اس نے ایک امام سے رابطہ کیا، اسے سارا خواب سنایا۔ اس پر امام صاحب نے کہا اس شخص سے ملو، اسے عمرہ کروا دو۔ اس پر بزنس نے اسے اپنی فیکٹری سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کے لیے کہا۔ اگلے روز اس سے رابطہ کیا، اسے فون کر کہنے لگا مجھے خواب میں تمہیں عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا، میں جتنی جلدی ہو سکے اس نیک کام کو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پھل فروش نے ہنسنے لگا، کہنے لگا بھائی صاحب مجھے تو مدت ہوئی، میں نے فرض نماز بھی ادا نہیں کی، میں کیا عمرہ کروں؟ اس پر بزنس مین نے اعتراض کرنے لگا تو پھل فروش کافی بحث کے بعد مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں عمرہ کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے سارے اخراجات تم اٹھاؤ گے۔ اس بزنس مین راضی ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ مقرر وقت طے کر لیا۔ اگلے روز جب دونوں ایک دوسرے سے ملے تو بزنس مین اس کی شکل و صورت اور واضح قطع دیکھ کر پہچان کیا کہ شخص زیادہ مذہبی نہیں لگتا۔ اسے بہت تعجب ہوا۔ اسے خواب میں شخص کو عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا، لیکن جو بھی دونوں عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں میقات پہنچے، انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد احرام باندھا، اس کے بعد حرم کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیت اللہ پہنچ گئے، انہوں نے طواف کیا، اس کے بعد مقام ابراہیم پر نفل ادا کیا اور صفا مروہ سر منڈوایا، اور اس طرح ان کا عمرہ مکمل۔ جب واپسی کی تیاری کر رہے تھے ایک دن حرم سے نکلنے سے پہلے پھل فروش نے بزنس مین سے کہا میں حرم جانے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بزنس مین نے کہا مجھے کیا اعتراض؟ اس نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر فروش بزنس مین کے سامنے، لیکن جیسے ہی وہ سیٹے میں گیا اس کا دوبارہ نہیں اٹھا۔ اس بزنس نے اس کو ہلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ بزنس مین کو احساس ہوا کہ پھل فروش کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اسے پھل فروش کی موت پر بہت رشک آئے، کہنے لگا کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب ہوتی۔ پھل فروش کو غسل دیا، وہی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں فرزندہ اسلام اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پھل فروش کے گھر والے بزنس مین کو اطلاع دے دی، اس کے گھر کا سارا خرچہ اس نے اپنے ذمہ لیا۔ اب جب وہ ملک پہنچا تو اس کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گیا تو کہنے لگا تمہارے شوہر نے ایسا کون سا نیک کام کیا تھا کہ اتنا عمدہ انجام، اسے سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اس پر اس کی بیوی کہنے لگی بھائی صاحب میرا شوہر کوئی نیک آدمی نہیں، لیکن اس کے اندر ایک اچھی عادت تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ایک بیوہ عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر جب بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے چیز لاتا تو ساتھ ہی بچوں کے لیے بھی لاتا، اس کے دروازے پر رکھ کر کہتا بہن میں نے کھانا رکھ دیا تم اسے اٹھا لو۔ اس پر بیوہ باہر نکلتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتی اے اللہ میرے بچوں کو بھوکا کھلانا، کھانا کھلانا، اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا، جس قدر ممکن ہو لوگوں کی مدد کیا کرو۔